صاحب یہ جو امریکہ کے ساتھ رکھنا اندازی ہے یہ بالکل عقل سے بالا ہے. 20 سال سے 2 لاکھ فوج ہم نے ٹرائبل ایریا میں بھیجی ان کی فرمائش کے اوپر. فرنٹ لائن الائے بنے. 9/11 امریکہ میں ہوا, کرنے والے کوئی اور تھے, پاکستان کا اس میں عمل دخل کوئی نہیں تھا. 20 سال سے جنگ بھی لڑ رہے ہیں. سب سے زیادہ اس وقت بندوقوں کا رخ بھی ہماری طرف ہے. وہ ٹیلی فون کال والی اسٹوری آپ پڑھیں تو آپ کو شرم آئے گی کہ یہ پاکستان سے کیسے سفارتکاری کی گئی. تو مسائل ہیں کیا ایکچولی, کیوں اتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا؟ ایک تو دیکھیں میرا خیال ہے پاکستان کو فنڈامنٹلی ایک ڈرائنگ روم میں جانا ہے, ڈرائنگ بورڈ پر جانا ہے کہ پاکستان کے خلاف کیوں دنیا ہے, امریکہ کیوں خلاف ہے. اور یہ کہ آج کی بات تو نہیں ہے, یہ جو ڈبل گیم کی بات ہے 2007, 2006, 2004 یہ سارے پیریڈ کے دوران امریکہ ہمیں بلیم کرتا رہا ہے کہ پاکستان ایک طرف سے ایڈ لے رہا ہے, پاکستان ایک طرف سے فرنٹ لائن اسٹیٹ بن رہا ہے, امریکہ کی اور ویسٹ کی ہیلپ کرنے کی بات کر رہا ہے, اور دوسری طرف سے وہ حرکتیں کر رہا ہے جو ویسٹ یا امریکہ کے لیے اچھی نہیں تھیں, یعنی کہ طالبان کو سپورٹ کرنا اور وہ تمام چیزیں. سو یہ ندیم اتنے معصوم بن کے ہم باہر نکل جائیں اور یہ کہیں کہ جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور ساری دنیا ہمارے خلاف ہے. سو اگر دنیا ہمارے خلاف ہے تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھیں نا, ویسٹرن بارڈر انسیف ہے, ایسٹرن بارڈر انسیف ہے. واٹ از ہیپننگ ان افغانستان کوڈ ہیو ڈیواسٹیٹنگ کانسیکوینسز ان پاکستان. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں, چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. تو اس میں کریڈٹ لینے کی تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی پاکستان کے خلاف سب ہو گئے. تو کیا پاکستان کو یہ سوچنے کی پالیسی میکرز کو اور تمام ان لوگوں کو جس میں بشمول میں اور آپ اور سب شامل ہیں کہ وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں؟ کیا ہماری ترجیحات اکنامک ہے یا ملٹری ہے؟ کیا ہم جیو پالیٹکس چاہتے ہیں یا جیو اکنامکس چاہتے ہیں؟ جیو اکنامکس چاہتے ہیں تو جیو اکنامکس کرنے کے لیے تو ہمیں فنڈامنٹلی, جب یہ کرائسس پیدا ہوا, بائیڈن انتظامیہ آئی تو عام توقع یہ تھی کہ بائیڈن آئیں گے, پرائم منسٹر سے ٹیلی فون کال ہوگی یا وہ ان کے وہ جو وزیر خارجہ ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, وہ آئیں گے تو وہ بات کریں گے, پرائم منسٹر سے ملیں گے تو راستہ نکل آئے گا آگے. تو یہاں تو ٹیلی فون کال ہی نہیں آئی. دیکھیں نا, ٹیلی فون کال نہیں ہے. دیکھیں ندیم, میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل, میں تو بہت ہی ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں. ہم شوکت ترین فائنانس منسٹر بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شوکت ترین کو یہ چیزیں ڈلیور کرنی ہے, انفلیشن کم کرنا ہے, ٹیکس ریونیوز بڑھانے, سو آن اینڈ سو فورتھ. کامرس منسٹر کو ایکسپورٹس بڑھانی ہے اینڈ سو آن. فورن منسٹر 3 سال کے بعد, یا میں صرف اس فورن منسٹر کی نہیں بات کر رہا, ہمیشہ سے ہمارا جو لیڈ ہے جس میں میں اور آپ شامل ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فورن منسٹر کھڑے ہو کے یہ کہے کہ شدید ٹینشن ہے پاکستان کی ہر ملک کے ساتھ انکلوڈنگ سپر پاورز کے ساتھ, تو وہ بڑا پلس پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. The question is what attempts have you made? کیا ہم بالکل بے قصور ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ہم بالکل بے قصور ہیں اور ساری دنیا ہمارے اگینسٹ ہے اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہم وہیں کھڑے ہیں. سو اگر آپ 2000 کے بعد سے دیکھیں گے تو جب 2010 میں 2011 میں اسامہ بن لادن ایبٹ آباد سے نکلے تھے تو وہ ساری قربانیاں رائے گاں چلی گئی تھی. The West was not looking at Pakistan with the kind of favors that we delivered to them کہ افغانستان میں ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے, ہم نے قربانیاں بھی دی, ہم نے سب کچھ کیا, اور اینڈ میں ہم نے بیسز بھی دیے ان کو یہاں پاکستان میں, انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پاکستانیز کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں ہم بیسز بھی دے رہے ہیں. سو ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ہم غلطی کرتے ہیں. ہم نیگوسیشنز کرنے میں یا تو بہت کمزور ہیں یا ہم وہ چیزیں نکالنے. اب بائیڈن سے فون کا ایشو اتنا بڑا کھڑا ہو جانا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں, یہ تو تضحیق ہے کہ جی بائیڈن کا فون نہیں آ رہا پائے. پھر عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, میں نے کہہ دیا بھائی ایبسولوٹلی ناٹ, انہوں نے, وہ موحد یوسف کہتے ہیں انہوں نے بیسز مانگے ہی نہیں. سو واٹ از دا ٹروتھ؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ سچائی ہے کیا.